قرآن گر جائے یا ورق شہید ہو جائے تو کیا کفارہ ہے؟ قرآن اگر غلطی سے گر جائے یا کوئی بچہ اس کا ورق پھاڑ دے تو کیا کفارہ ہوگا؟ اہلیہ علیم الدین انڈیا سے۔ کوئی کفارہ نہیں ہے، بچہ تو ویسے بھی شریعت کا احکام کا مکلف نہیں ہے۔ بچے کو محبت سے بتا دیں بیٹا قرآن ہے، اس کا ادب کرتے ہیں، اس طرح نہیں پھاڑتے، گر جائے تو اٹھا کے رکھ لیں، اس کو چوم کے رکھ لیں، بس اور کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جان کر کوئی مسلمان اس طرح نہیں کرتا۔ پرانے قرآن کو جلانا کیسا ہے؟ کیا پرانا قرآن جو کافی شہید ہو چکا ہو اسے جلایا جا سکتا ہے؟ سخاوت حسین بنگلہ دیش سے۔ دیکھیں، کبھی کسی چیز کو جلایا جاتا ہے توہین کے لیے، نفرت کے اظہار کے لیے، اور کبھی جلایا جاتا ہے توہین سے بچانے کے لیے۔ مقدس اوراق کو بہت سے فقہاء نے لکھا ہے جلا دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے اور ان کے پہ لکھے ہوئے نقوش مٹ جائیں، پھر ان کی راکھ کو کہیں دفن کر دیا جائے یا پانی میں پھینک دیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن جلوائے تھے، جو بہت سارے نسخے، کیونکہ وہ سرکاری سطح پہ قرآن کا ایک خاص ترتیب سے لکھا گیا تو لوگوں کے پاس مختلف ترتیبوں سے لکھے ہوئے تھے قرآن، تو یہ ڈر تھا کہ جب یہ مختلف ترتیبوں سے قرآن لکھے ہوئے بعد کے لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان میں لڑائی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، حالانکہ وہ سارے صحیح تھے، لیکن ایک انتظامی مسئلہ تھا۔ تو حضرت عثمان نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا، اور جو سرکاری سطح پہ جو ایک قرآن مرتب کر کے لکھوایا گیا، اس کے علاوہ تمام نسخے قرآن مجید کے جلا دیے گئے۔ تو وہاں کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ قرآن جلا رہے ہیں، وجہ یہ تھی کہ وہاں قرآن کا جلانا قرآن کی توہین کے لیے نہیں تھا، بلکہ قرآن کی حفاظت کے لیے تھا، تاکہ ایک ہی طرح کا قرآن لوگوں کے سامنے جائے۔ باقیوں کے پاس بھی یہی قرآن تھا، لیکن صورتوں کی ترتیب مختلف تھی، کسی کے پاس سورہ نساء پہلے تھی اور جناب آل عمران بعد میں تھی، کسی کے پاس فلاں صورت پہلے فلاں صورت بعد میں، تو یہ نبی نے اجازت دی تھی جس طرح سے چاہو صورتوں کو جمع کرو، لیکن یہ اجازت سے بعد میں فتنہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا اور ایک ہی ترتیب سے لکھ دیا کہ بھئی الحمد سے لے کے والناس تک اس ترتیب پہ قرآن لکھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی ترتیب کسی کے پاس ہے تو اس کو ختم کر دیں۔ تو جلایا کیوں؟ توہین کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو اگر حفاظت کے لیے جلایا جا رہا ہے، کیا مطلب؟ توہین سے حفاظت کے لیے، تو یہ جلانا بالکل جائز ہے۔